کا کیا چیلنج تھا؟ آزمائش کا چیلنج یہی تھا کہ اس میں کافی نا مار پیٹ والے سینس تھے اور بیچ میں کوئی تھرڈ ڈے تھا میرا شوٹ کا اور نا اس میں ہم لوگ ایک سین شوٹ کر رہے تھے جس میں میرا بازو جو ہے وہ ڈسلوکیٹ ہو گیا. اوہ گاڈ. کہ وہ کھینچا تانی والا سین تھا اور میں نا بول رہی تھی کہ میرے میں اتنی نہیں ہے, پلیز مائنڈ کریں, نہیں ریئل ایکٹنگ نہیں کرنی ہے, یہ آپ نا ایکٹنگ کریں اس کو. تو جب وہ نہیں ہو سکا کہ لاسٹ جب ہمارا شاٹ ایک رہتا تھا اور مجھے تب ریئلائز ہوا کہ میرا ہاتھ موو نہیں کر پا رہی, میں فنگرز بھی موو نہیں ہو رہی, ہاتھ بھی موو نہیں ہو رہا اور پین ہے بہت زیادہ. تو پہلے تو میں نے وہ سین کے اندر تھی, رو رہی تھی, تو اس کے بعد میرا ریئل والا رونا نکلنا شروع ہو گیا. آئی واز کرائنگ. اور میرا جو ڈائریکٹر ہے فجر, ہی کیم ٹو می اینڈ ہی سیڈ کہ کیا ہوا ہے, کیا اچھا چلیں آ جائے سین کر لیں. اس کو لگا کہ شاید میں نے کوئی ویکس لگائی ہوئی ہے اور میں آنسو نکلے جا رہے ہیں اور میں کہہ رہی ہوں کہ بازو نہیں بازو ہل نہیں رہا, اور میں رونا شروع ہو گئی اور اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ یہ ہوا کیا ہے, یہ کیوں رو رہی ہے. پھر مجھے ہاسپٹل لے کے گئے تو وہ وہاں پہ نا ڈائریکٹرز اور ٹیم کو بھی تھوڑی سی ڈانٹ پڑی ڈاکٹر سے. وہ کہہ رہے ہیں آپ کیسی شوٹ کر رہے ہیں, آپ لوگوں کے بازو نکال رہے ہیں, ان کا بازو ڈسلوکیٹ ہو گیا. اور پھر اس کے بعد مجھے وہاں پہ انجیکشنز لگے اور مجھے اتنا رونا آیا وہاں پہ, اتنا روئی اور دل چاہا کہ ان سب کو پکڑ کے میں نے کہا بھی تھا کہ میں بول رہی تھی کہ نہیں میرے ساتھ ایسے کرو, نہیں کرو. لیکن اس کے بعد خیر پوری رات ہم لوگوں کی وہ کالی ہو گئی, ہم لوگ ہاسپٹل میں تھے. پھر وہ تھیراپی کچھ کی انہوں نے, 2 دن تک وہ ہوئی اور پھر اس کے بعد جا کے کافی پینفل ہوتا ہے. بہت پینفل تھا کہ اب آ کے, اور کافی چیزیں ایسی ہوئی ہیں کہ ایک سین میں نا وہ تھا کہ مجھے نا میرے بازو سے کھینچنا تھا اور تھپڑ پڑنا تھا. تو اس میں میں امی کے ساتھ ہوں اور نا کھینچا تو وہ میرے بال ہاتھ میں آ گئے. میں بتا نہیں سکتی ہوں کہ میرے بالوں کا اتنا گچھا ان کے ہاتھوں میں تھا اور میں نکال کے دکھا رہی ہوں اور ایسے. اور پھر میں نے پروڈکشن میں میسج کیا میرے سے نہیں ہو رہا, یہ بہت مشکل اسکرپٹ ہے, بہت مار پیٹ ہے اور نا مائنڈ نہیں کر پا رہے سب, تو مجھ سے نہیں ہو پا رہا, مجھ سے میں پین میں ہوں کانسٹینٹ. پھر اس کے بعد آ کے کافی کچھ ایسے سینز آئے جس میں پھر تھپڑ شپڑ تھے, منہ پہ پکڑنا تھا. پھر میں نے کہا نہیں آپ لوگ تو گھر چلے جائیں گے, بعد میں ہاسپٹل میں بیٹھی بھی ہوں گی, نہیں میں نہیں کر سکتی, میری اچھی بلی زندگی چل رہی ہے اور میں نہیں چاہتی ہوں کہ میں ہاسپٹل پہنچ جاؤں. اچھا یہ میں بہت زیادہ سوچتی ہوں کہ جیسے کچھ نا ایڈونچرس چیزیں ہوتی ہیں نا, تو میں کہتی ہوں کہ یار اچھی بلی زندگی چل رہی ہے, میں پہنچ جاؤں اپنی ہڈی توڑوا لوں اور پھر اس کے بعد کہوں کہ کیا ہوا میرے ساتھ, یہ تو لائف کا ایکسپیرینس ہے. تو میں تھوڑا سا ڈرتی ہوں اور میں جیسے گاڑی بھی کبھی چلاؤں تو میں اپنی اسپیڈ پہ چلاتی ہوں, بے شک کوئی روتا رہ جائے کہ لیٹ ہو رہے ہیں جلدی چلاؤ یہ وہ, میں کہتی ہوں نا میں تو آرام سے ہی چلاؤں گی, اچھی بلی شکل ملی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, اور میں کچھ ایسا کروں کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے اور چلا جائے میری وجہ سے, تو میں کبھی بھی ان چیزوں کی طرف نہیں جاتی ہوں, تھوڑی سی ڈرپوک ہوں. لیکن مجھے لگتا ہے آئی تھنک لڑکیوں کے لیے بڑا ہے, اگر ہاتھ میں اپنے بالوں کا گچھا دیکھ لیں تو وہ چاہے سین ہونی ہو ویسی ڈپریشن ہو جائے. رونا اتنا آیا مجھے اس ٹائم پہ, لیکن میں نے کنٹرول کیا سب کے سامنے. میں نے کہا کہ یار مجھے بہت رونا آ رہا ہے کہ میرے بال اتر کے ہاتھ میں آ گئے. لیکن میں نے تھوڑا ایشو نہیں تھا کہ اتنا زیادہ وائلنس دکھا رہے ہیں اور یہ مار پیٹ اور اتنا زیادہ رف اینڈ ٹف ریکوائرمنٹ تھی وہ. ہاں تو اس پہ آپ نے کچھ بولا نہیں یا کچھ بولا نہیں, میں نے کہا نہیں اب نہیں, اب نہیں ہو سکتا. اور کیونکہ میں نے اس لیے بھی کہا کیونکہ اس اسکرپٹ کے اندر ایسا ہے کہ ماں جو ہے وہ صرف گھر کے لیے کہ گھر میں عزت سے رہ رہے ہیں اس وجہ سے دبی ہوئی ہیں, باتیں سن رہی ہیں, چیزیں کر رہی ہیں. لیکن جو نمرا ہے کیریکٹر, وہ چاہتا ہے کہ میں اسٹرانگ ہوں, پڑھی لکھی ہوں, آپ ہمت کریں, میں کماؤں گی, میں آپ کو گھر پہ بھی رکھوں گی, میں سارے خرچے اٹھاؤں گی, پر ایک دفعہ میری بات سن لیں. تو مطلب کہ اس کے اندر اتنی پاور ہے, وہ اتنی بھی نہیں ہے کہ وہ روتی رہے گی, سنتی رہے گی. اگر کہیں سن بھی رہی ہے تو ماں کی وجہ سے سن رہی ہے. تو اس کے کہیں نہ کہیں میرے ریئیکشنز بھی آئے کہ اگر بہن کچھ کہہ رہی ہے تو وہ سنا بھی دیتی ہے, اسٹریٹ فیس کر کے بات کر دیتی ہے اپنی. پھر جب وہ تھوڑا سا آگے سے ریئیکشن آتا ہے تو ڈر بھی جاتی ہے کہ اچھا سوری. تو وہ والا سین ہے اس کا. وہ بھی ابھی آئی تھنک اس کا بھی ایک جرنی ہے جو آگے جا کے, ابھی تو شروع کا ہے, آگے جا کے آئی ایم شیور ویل سی مور ڈیولپمنٹ ان ہر کیریکٹر. مجھے ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جو بھی کیریکٹر میں کر رہی ہوں اس میں سے کسی کو کچھ سیکھنے کو ملے. جیسے میں نے گل و گلزار کیا تھا تو مجھے پہلے گل کا کیریکٹر آفر ہوا تھا, تو میں نے پڑھا تو نا میں نے گلزار کا جب پڑھنا شروع کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اسٹریٹ ہے, بس ایک لڑکی ہے اور وہ اس طرح کی.
تو میں نے کہا نہیں یہ اسٹریٹ نہیں ہے, یہ بیوقوف لڑکی ہے. ہاں تو یہ تو بہت امپورٹنٹ کیریکٹر ہے, یہ مجھے کرنا ہے کہ میں نے اپنے ارد گرد بہت سی ایسی لڑکیاں دیکھی ہیں جو بیوقوف ہیں, یو آر سو رائٹ, جن کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ آپ ان کو کوئی بات بتائیں گے بھی نا تو وہ نہیں سمجھیں گی, ان کو سمجھ ہی نہیں آتی. تو وہ لڑکی جو تھی کہ جو بار بار اپنی دوست پہ یقین کر لیتی ہے, گھر خراب کر رہی ہے اپنا, اس کے کہنے پہ گھر چھوڑ کے بھاگنے بھی لگتی ہے, تو یہ سب بیوقوف لڑکیاں کرتی ہیں. اور شیڈز تھے کہ اپنی چیز اچھی ہے, سب کچھ اچھا چل رہا ہے, لیکن دوسرے سے انسپائر ہو رہی ہے جو کہ غلط ہے, جو غلط چیزیں کر رہی ہے اس سے انسپائر ہو کے اپنا بھی بیڑا غرق کر رہی ہے اس چیز میں. تو وہ مجھے لگا کہ یار یہ جو ہے اس سے لوگوں کو کچھ سیکھنے کو ملے گا کہ بیوقوف. اور میں نے وہ پلے بھی ایسے کیا تھا کہ نا وہ فیس بھی ایسا تھا اس کے اندر کہ بیوقوف ہوں میں بہت بڑی. بٹ یو آر سو رائٹ, اس کا کیریکٹر بہت زبردست تھا, اینڈ آئی تھنک اے لاٹ آف گرلس کوڈ ریلیٹ, اینڈ آئی ہوپ انہوں نے سیکھا ہو کہ ہم بھی, بیکاز وہ بڑی ریلیٹیبل باتیں تھیں نا, اور وہ بات کہ اپنے پاس چیز اچھی ہے لیکن آپ اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہے اور دوسرے کی چیز کو زیادہ آپ چاہتے ہیں کہ چمک رہی ہوتی ہے وہ چیز, تو آپ کو وہ چاہیے. اسکرپٹ چوز کرتی ہیں جب تو کیا دماغ میں چیزیں ہوتی ہیں اسکرپٹ چوز کرتے ہوئے کہ یہ چیزیں ہیں جو میں کروں گی, یہ چیزیں ہیں جو میں نہیں کروں گی؟ از دیئر سم تھنگ جو کنزا کہتی ہے کہ میں یہ نہیں کروں گی؟ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر مجھے لگتا ہے کہ کیریکٹر بہت اچھا ہے, اسکرپٹ بہت اچھا ہے. پہلے کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ بول نہیں سکتے تھے اسکرپٹ کے لیے, کہ لوگ جو ہیں وہ افینڈ ہو جاتے تھے کہ تمہیں ابھی دن ہی کتنے ہوئے آئے ہوئے انڈسٹری میں, تم پوچھ رہی ہو کہ اسکرپٹ کیا ہے, کیریکٹر مل رہا ہے اچھا لیڈ پہ, یہی بہت ہے. تو مجھے بھی ہوتا تھا کہ یار یہ سننے کو ملی ہے باتیں, بہت سننے کو ملی ہیں. تو مجھے بھی ہوتا تھا کہ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہیں یہ, کہ مجھے کیریکٹر مل رہا ہے, آفر ہو رہا ہے, اور اسکرپٹ مل رہا ہے, لیڈ مل رہا ہے, تو مجھے کرنا چاہیے. لیکن کیونکہ اب میں ایسی جگہ مجھے لگتا ہے کہ میں پہنچ گئی ہوں کہ میں کویشچن کر سکتی ہوں, لیکن ابھی بھی لوگ افینڈ ہو جاتے ہیں. یہ بھی نہیں ہے کہ اب آ کے وہ چیز ہو گئی, اب آ کے بھی ہو جاتے ہیں کہ نہیں آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں کہ یہ کیریکٹر اچھا نہیں ہے, اگر آپ کو نہیں کرنا تو آپ نہیں کریں, لیکن یہ کیریکٹر بہت اچھا ہے. تو میں کہتی ہوں کہ وہ تو بات ٹھیک ہے آپ کی, لیکن یہ کیریکٹر نہیں اچھا, جاؤ. تو وہ والا اسٹیج آ گیا کہ میں بول سکتی ہوں کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے, تو اس کو چینج کرنا پڑے گا. میں پھر اگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسکرپٹ بہت اچھا ہے, کیریکٹر کے اندر مارجن ہے کہ میں اس کو کر سکتی ہوں, جو کہ ہمیشہ ہوتا ہے. اگر آپ پڑھیں جیسے نمرا کا میں نے کیا کہ مارجن ہے, کہ وہ ہے کہ اپنی چھوٹی جو اس سے ایک بڑی ہے تھوڑی سی, اس کے ساتھ وہ بالکل اس کے ٹکر پہ آ کے جواب دیتی ہے, اس سے بڑی جو ہے اس سے تھوڑا ڈر جاتے ہیں, لیکن جب بولنا پڑتا ہے تو بولتی ہے کہ مجھے کیوں برا بنا رہی ہوں, میں کیوں کروں, اور یہ وہ چیزیں کرتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہر جگہ پہ اسپیس ہے کہ آپ اس چیز کو ٹھیک کر سکتے ہو, لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیسے کرو گے. تو یہ چیز میں بجائے اس کے کہ میں یہ کہوں کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے, اسکرپٹ ٹھیک نہیں ہے, اگر اسکرپٹ اچھا لکھا ہوا ہے, لائنز اچھی لکھی ہوئی ہیں, آپ کا کیریکٹر تھوڑا ویک ہے, تو آپ اس کے اندر چیزیں بنا سکتے ہو. اور کیونکہ ہر انسان کی پرسنالٹی الگ ہے, تو ہر کسی کے اندر مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی ایسا کیریکٹر جو اینڈ پہ جا کے پاگل ہو جائے گا, تو وہ شروع سے کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے اس کے اندر. ایک دم سے پاگل کیسے ہو جائے گا, شروع سے کوئی نہ کوئی دماغی مسئلہ ہونا چاہیے. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بالکل ود ایج جو ہے مسئلہ بڑھتا جاتا ہے ان کا, وہ اسٹبن ہو جاتے ہیں, وہ نہیں سنتے لوگوں کی باتیں. ہمارے پیرنٹس میں بھی کافی ایسے ہیں جن کا میں دیکھتی ہوں اپنے فرینڈس کے پیرنٹس کو, کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ان کی باتیں, ان کی چیزیں جو ہے وہ پکی ہو جاتی ہیں. وہ بلیو کرتے ہیں کہ یہی سچ ہے اور ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, آپ ان کو نہیں سمجھا سکتے. یہ بات تو بالکل. تو یہ چیز جو ہے وہ میں دیکھتی ہوں کہ پرسنالٹی میں اگر کچھ چینجز آ سکتے ہیں تو میں اس کی پرسنالٹی کو اس طرح سے لے کے جاؤں, کیریکٹر کی. تو اچھا یہ بتائیں آپ ریمپ پہ کیسے پہنچی؟ ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جاتے ہیں. ماڈلنگ کر رہی تھیں آپ, کوئی کالج اسکول کا پروجیکٹ ہو رہا تھا جس پہ یو ور واکنگ آن اے ریمپ؟ نہیں, جب ڈائریکٹر نے آپ کو دیکھا اور آفر کیا. ہاں, وہ میں نے ایک ایجنسی کے ساتھ سائن کیا تھا کہ سنگنگ کے کوئی پروجیکٹس ہوں گے تو میں وہ کروں گی, لائک جنگلز اور اس طرح کی چیزیں. تو ان کو میری آواز بہت پسند آئی تھی. لیکن اس دوران مجھے ہوا کہ یار یہ مجھے سیکھ کے کرنا چاہیے, یہ ایسے نہیں ہے کہ میں بس کر دوں, اور مجھے سیکھنا چاہیے. میں نے کلاسز شروع کی, تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ کلاسز تو کر رہے ہو, ابھی سیکھ رہے ہو, تو آئی تھنک آپ کو ماڈلنگ کرنی چاہیے تھوڑی سی. تو میں نے کہا اوکے, میں نے کہا کر لیں گے. مجھے انہوں نے کہا کہ ایک ریمپ شو آ رہا ہے تو آپ وہ کرو, آپ کو تھوڑا سا ایکسپیرینس بھی ہوگا تو نا اچھا رہے گا آپ کے لیے. تو ابھی آپ چھوٹے بھی ہو تو آئی تھنک آپ کو اس طرح کی چیزیں چھوٹی چھوٹی کرنی چاہیے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے کر لیتی ہوں. میں ایکسائٹیڈ ہو گئی اور میں وہاں گئی, تو وہاں پہ بیک اسٹیج ہی نا ڈائریکٹر ایک آئے ہوئے تھے, تو وہ ان کی نا ایجنسی سے ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے, جو ان کے مین تھے, تو ان سے ملنے آئے ہوئے تھے. تو میں گزر رہی تھی, تو انہوں نے کہا کنزا ایک منٹ رکو, یہ ڈائریکٹر ہیں, یہ ایک پروجیکٹ اسٹارٹ کر رہے ہیں, ان کو نا انٹرویو دو, وہ جا کے اپنا آڈیشن دو.
تو میں نے کہا اچھا, میں نے کہا جی ٹھیک ہے اوکے, میں کر کے نکل گئی. تو اس کے بعد انہوں نے مجھے 2 دن بعد کال کیا کہ وہ بلا رہے ہیں, تو کب کا آپ کا ٹائم سیٹ کریں ہم لوگ جانے کا. تو میں نے کہا مجھے تو ایکٹنگ کا یہ بھی نہیں آتا اور مجھے نہیں کرنی ہے ایکٹنگ ویکٹنگ, میں نہیں کر سکتی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایک دفعہ آڈیشن تو دو. مجھے بہت زیادہ انہوں نے کہا کہ نہیں تمہیں جانا چاہیے, موٹیویٹ کیا اس چیز کے لیے. میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے چلی جاتی ہوں. میں گئی